حرمت روح پیمبر، حرمت روح پیمبر، یک نظر کن سوئے ماں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور اس ویڈیو میں ہم ایک وظیفے کی بات کریں گے۔ عموماً ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں کسی کی دعوت ہوتی ہے تو اس دعوت میں وہ آدمی تو پہنچتا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کے کچھ اور بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں جنہیں دعوت نہیں ہوتی ہے، جبکہ شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ جن کی دعوت نہیں ہوئی ہے وہ دائی کے گھر نہ جائے، اور جن کو دعوت ہوئی ہے وہ اپنے ساتھ بھی لوگوں کو نہ لے جائیں۔ لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ نے جن کو دعوت کی ان کے ساتھ ان کے اچھے خاصے دوست احباب جو قریبی ہوتے ہیں وہ بھی جانے کو تیار ہو جاتے ہیں، یا ان کا جانا ایک طرح سے مجبوری بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی شیخ کو یا کسی اللہ والے کو دعوت دی تو ظاہر سی بات ہے اس کے ماننے والے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے گھر میں آ جاتے ہیں۔ اب ایسے موقع پر آپ نے تو انتظام کیا تھا 2-3 آدمی کا، لیکن پتہ چلا کہ وہاں پر 10 آدمی پہنچ گئے، یا 50 آدمی کا انتظام کیا تھا 100 آدمی پہنچ گئے۔ شادی بیاہ میں عموماً تو بہت زیادہ ہوتا ہے، مان لیجئے کہ آپ نے بارات مطالبہ کیا تھا کہ 50 آدمی آئے، 100 آدمی آ جاتا ہے۔ آپ نے دعوت کی تھی کچھ لوگوں کی، زیادہ سے زیادہ تعداد میں آ جاتے ہیں لوگ، تو ایسی صورت میں گھر والے کے لیے بڑی دقت کا معاملہ ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنی عزت اور ساخت کو پامال ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ایسے وقت میں ان کو صرف ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی طرح سے بھی کھانا تمام مہمانان کھا لیں اور گھٹنے نہ پائے۔ ناظرین کرام، اگر ایسا معاملہ آپ کے ساتھ پیش آتا ہے تو آپ دل چھوٹا نہ کیجئے۔ آج میں آپ کو یہ وظیفہ دے رہا ہوں، اس وظیفے کو آپ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ العزیز آپ کے ہاں جتنے بھی مہمان آئے ہیں وہ سب کے سب شکم سیر ہو کر اپنے گھر جائیں گے اور آپ کا کھانا بچا رہے گا۔ آپ اس وظیفے کو غور سے سنیں۔ آپ سب سے پہلے وضو کر لیں اور یقین کامل کے ساتھ وضو کریں، اور پھر اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں۔ یاد رکھیے گا، یہ سب چیزیں مکمل یقین کامل اور حضور قلب کے ساتھ آپ کو کرنی ہے۔ بہترین وضو کریں، 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد لاتعداد بار جتنی بار ہو سکے آپ یا قدوس یا سلام کا وظیفہ کرتے رہیں۔ جب تک لوگ کھانے سے فارغ نہ ہو جائیں تب تک آپ پڑھتے رہیں۔ ایسا نہیں کہ مصلی بچھا کے آپ کو بیٹھ کے پڑھنا ہے، بلکہ آپ چلتے پھرتے یا قدوس یا سلام یا قدوس یا سلام پڑھتے رہیں۔ جب سب لوگ کھانا کھا کے فارغ ہو جائیں تب آپ اس وظیفے کو بند کریں۔ انشاءاللہ العزیز یہ ایسا عمل ہے جس سے آپ کے کھانے میں برکت ہی برکت ہوگی اور سارے مہمانان کھا کے فارغ ہو جائیں گے۔ یہ مجرب وظیفہ ہے اور اس کی اجازت حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان نے دیا ہے۔ ناظرین کرام، بتاتے یہ ہیں کہ جہاں کہیں بھی اس طرح کی بات آتی ہے، آپ نے سنا ہوگا مشائخین سے اور بھی دیگر سے کہ وہ فلاں کے ہاں گئے، چادر ڈھانک دیا اور اس کے بعد کہا کہ کھانا کھلاتے رہیے۔ آپ لوگ کھانا کھلاتے ہیں لیکن سب کھا بھی لیتے ہیں اور پھر کھانا بچ جاتا ہے، تو کرامت کے باب میں یا پھر ان کی بزرگی کے باب میں یہ مسئلہ چلا جاتا ہے۔ یقیناً وہ اللہ والے ہیں، ان کی کرامت ہو سکتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے ساتھ یہ نوبت آ جائے تو آپ اس چیز کو ضرور کریں، یا قدوس یا سلام کا وظیفہ کرتے رہیں۔ پہلے وضو کریں گے، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد یا قدوس و یا سلاموں کا وظیفہ کرتے رہے 2 گھنٹہ کرنا پڑے، 4 گھنٹہ کرنا پڑے، جب تک مہمانان ہیں تب کھانا کھا رہے تب تک آپ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے کھانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، سارے مہمان شکم سیر ہو جائیں گے اور آپ کے کھانے میں برکت ہوگی۔ ناظرین کرام، یہ وہ نسخہ ہے جسے لوگ بتاتے نہیں ہیں، آج ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اسے افادہ عام کے لیے آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں اور اس کی برکتوں سے سب کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرمت روح پیمبر، یک نظر کن سوئے ماں۔